جس چیز کی محبت تمہیں اللہ سے دور کر دے، جتنی جلدی ہو سکے اسے چھوڑ دو۔ فطرت کا ایک قانون ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، پھر کوئی متکبر بن جاتا ہے اور کوئی عاجزی اختیار کر لیتا ہے۔ مومن کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑتا، کیونکہ صبر ہوگا تو شکر ہوگا، شکر ہوگا تو امید ہوگی، اور امید زندہ رہے گی تو لبوں سے دعا نکلے گی۔ دعا کرو گے تبھی تو منزل تک پہنچنے کا راستہ ملے گا۔ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ ایک وہی تو ہے جو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ جو شخص اپنی نعمتوں کو لوگوں پر خرچ کرنے میں ہاتھ کشادہ رکھتا ہے، وہ ان کو زوال سے محفوظ کر لیتا ہے۔ لوگ بہت ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، مگر ایسے کم ہی ہوتے ہیں جنہیں ہمارے ایمان اور آخرت کی فکر ہو۔ خیال رکھیے گا ایسے لوگ کبھی کھونے نہ پائیں۔ بالکل اسی طرح جب اس طویل صبر کے بعد تم اپنا اجر پاؤ گے تو وہ اجر اپنے اندر اتنا سکون رکھتا ہوگا کہ تم اپنے اس صبر کے سفر کی تمام تکالیف بھول جاؤ گے، تم سب پالو گے اور تم مطمئن کر دیے جاؤ گے۔ تم صبر کی انتہا کرو، اللہ معجزوں کی انتہا کر دے گا۔ کبھی مایوس مت ہونا، وہاں انصاف کی چکی ذرا دھیرے سے چلتی ہے، مگر چکی کے پارٹوں میں بہت باریک پستا ہے۔ تمہاری ایک کا بدلہ وہاں 70 سے زیادہ ہے۔ نیت تولی جاتی ہے پلڑوں میں، عمل ناپے نہیں جاتے۔ وہاں جو ہاتھ اٹھتے ہیں کبھی خالی نہیں آتے۔ ذرا سی دیر لگتی ہے، مگر وہ دیکھ گئے رہتا ہے۔ جب وقت اور حالات ساتھ نہیں دیتے تب زندگی کا اصل مقصد سمجھ آتا ہے۔ کچھ منزلوں کے راستے وہ ہماری حفاظت کے لیے بدل دیتا ہے۔ تم نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب روزے کی حالت میں شدت سے ہمارا حلق سوکھ رہا ہوتا ہے، مغرب کی اذان میں بس کچھ لمحے باقی ہوتے ہیں، اور پھر اذان کے بعد پہلا گھونٹ بھرتے ہی تم پرسکون ہو جاتے ہو، ایک دم سے تمہاری پیاس مکمل ہو جاتی ہے۔ اللہ دل سے وہ لوگ بھی نکال دیتا ہے جن کو ہمیں لگتا ہے کہ ہم کبھی بھول نہیں پائیں گے۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے اس شخص کے پاؤں میں گریں جو آپ کی وجہ سے تکلیف میں ہے۔ دل آزاریاں سجدوں میں معاف نہیں ہوتی۔ اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے، اللہ ان کے لیے ان کی چاہ میں بہتری کی گنجائش نکال لیتا ہے، اور ساری بات تو بس اللہ کی رضا کی ہوتی ہے۔ پھر چیزیں ہوں یا لوگ، کھوئے ہوئے سب واپس مل جاتے ہیں۔ ساری حماقتیں کر لینا، مگر ایک حماقت نہ کرنا۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ آنکھ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے، یہ اللہ سے آپ کا رابطہ بڑھا دیتی ہے۔ شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کا جو آپ کو آنکھوں کی نمی عطا کر گئے۔ شکر ادا کریں اس تکلیف کا جس نے آپ کی آنکھ کو پرنم کر دیا۔ خدا تم پر رحم تو کرتا ہے ہر شخص کی اصلیت دکھا کر، مگر مسئلہ یہ ہے کہ تم خود پر خود ہی رحم نہیں کرتے۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔
رکاوٹوں اور مشکلات کے لیے پریشان مت ہو، ان کے پیچھے بہت حکمت ہے۔ یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی بلکہ بہترین راستے پہ لے جانے کے لیے آتی ہیں۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر، پہلا گناہ تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ سے دوری انسان خود ہی بناتا ہے، ورنہ اللہ تو یہی ہے دل میں۔ تم آج صبر کے کڑوے گھونٹ پی پی کر تھک گئے ہو اور اب مزید سہا نہیں جا رہا، تو یہ یاد رکھو تمہارا اجر بہت قریب ہے۔ ذکر صرف تسبیح کے دانوں کو گرانے کا نام نہیں، یہ تو ایک پوری شخصیت کی حاضری کا نام ہے۔ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اس کی مخلوق کی مدد کیا کرو۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ کو سنائی دیتا ہے۔ ہر خاموشی انا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صبر بھی ہوتی ہیں۔ جن لوگوں سے آسمانی رابطے جڑ جائیں، ان لوگوں کو بات کرنے کے لیے زمینی رابطوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یقین اور تڑپ ہو تو اللہ کو 7 آسمانوں پر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ صبر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنا دیا، جبکہ توکل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا پار کروا دیا۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیں۔ جس چیز کی محبت تمہیں اللہ سے دور کر دے، جتنی جلدی ہو سکے اسے چھوڑ دو۔ فطرت کا ایک قانون ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، پھر کوئی متکبر بن جاتا ہے اور کوئی عاجزی اختیار کر لیتا ہے۔